اقرا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب اقرا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہواؤں کی تقدیر دیکھی، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دلوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دلوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ انتہائی واجب الاحترام حضرت صاحبات اور مہمانان گرامی، آج جس حسین موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ سامعین محترم، قرآن پاک ایک مکمل دستور حیات ہے جس کی تعلیمات مکمل طور پر فطرت انسانی اور عقل سلیم کے مطابق ہے۔ قرآن کریم حق و باطل کی کسوٹی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے عرب قوم ایسی طاقتور ہو گئی کہ اس کے آگے قیصر و کسریٰ، روم و فارس سب نکو ہو گئے۔ اور کیوں نہ ہوتے، یہ حکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، سطوت و جبروت والے بادشاہ کا قانون ہے، جس کی ہمسری آج تک نہ کسی بڑے سے بڑے آدمی سے ہوئی وہ نہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی انسان کا کلام اللہ کے کلام کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فضل کلام اللہ علی سائر کلام فضل اللہ علی خلقہ۔ سامعین محترم، یہی وجہ تھی کہ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام پاک کی تلاوت کے لیے کھولتے تو بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے اور ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو جایا کرتے، آدھا کلام ربی، آدھا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اسے اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ سامعین محترم، یہی وہ کتاب ہدایت ہے جس کے نازل ہونے کی خوشخبری تمام انبیاء علیہ السلام نے دی۔ یہی وہ خدا کی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں تحریر ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت پر تمام ترین فرشتے معمول ہیں۔ یہی وہ آسمانی دستور حیات ہے جو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہی وہ قرآن ہے جسے سن کر طفیل دوسی اور زبیر ابن عوام جیسے سب کے ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جنات نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرمیدہ ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا، جیسا کہ ارشاد باری ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو علم و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین حضرات کا کہنا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے خزانے اور قیامت تک کے تمام علوم جمع فرمائے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ان زمینوں میں ہے کیا اور کیا ہے آسمان میں، ان زمینوں میں ہے کیا اور کیا ہے آسمان میں، سب نظر آ جائے گا دیکھو اگر قرآن میں۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو حکم صحابت کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا خون خاتمہ ملا، قرآن آیا تو باطل کے لیے آنی سے پہ ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو مبشر کم توڑ گیا، قرآن آیا تو سارے کائنات کو نور ملا۔ ہاں مجھے کہنے میں کیجئے کہ قرآن آیا تو روشن آئی، قرآن آیا تو تاریکی چھٹ گئی، قرآن آیا تو امان و سلامتی آئی، قرآن آیا تو کم کم انسانیت کے حقوق ملے، قرآن آیا تو عزت و شرافت ملی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دوستو، جب قرآن آیا تو ہم کو سب کچھ مل گیا۔ بس انہی سب باتوں پر میں شیخ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن